سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على النبي المطهر شفيع الورى في يوم الوصل ومعشره بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات مجولي وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهري رسالة ما أنبار وجه محمد ولم يبق نور ما لنجم منفري سقى ما شاء الله قال من عوض كوثر شرابا طهورا خاليا عن كدري عليك صلاة الله يا سيد البرى وعليك سلام الله يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر أكبر أبرشي پڑھیں اللهم صل على سيدنا مجھ کو جینے کا یا رب مزہ چاہیے مجھ کو جینے کا یا رب مزہ چاہیے دل کو درد غم مصطفیٰ چاہیے دل کو درد غم مصطفیٰ چاہیے کان سنتے رہے ان کی باتیں سدا کان سنتے رہے ان کی باتیں سدا لب پہ ہر آن صلی اللہ چاہیے لب پہ ہر آن صلی اللہ چاہیے مجھ کو جینے کا یا رب مزہ چاہیے دل کو درد غم مصطفیٰ چاہیے چاند سورج سے دل جگ مگاتے نہیں چاند سورج سے تو جسم جگمگاتے ہیں سبحان اللہ چاند سورج سے جسم جگمگاتا ہے دل نہیں جگمگاتا سبحان اللہ اگر دل کو جگمگانا ہے تو کیا کرو چاند سورج سے دل جگمگاتے نہیں چاند سورج سے دل جگمگاتے نہیں دل کو نور نبی کی ضیاء چاہیے دل کو نور نبی کی ضیاء چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے کیا ہوتا ہے اللہ اکبر حضرت پیر و مرشد کا یہ شعر
اور کتنا بڑا مسئلہ حل. سبحان اللہ. اگر جسم کو جگمگانا ہے سورج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ, چاند کی چاندی جب بکھری ہو تب کھڑے ہو جاؤ, جگمگانے لگے گا جسم. تمہارا جسم بالکل اجاگر ہو جائے گا, باریک سے باریک بال بھی نظر آنے لگے گا, لیکن صرف جسم جگمگائے گا. دل کو جگمگانا ہے, دل کو جگمگانا ہے. ارے کہنا جگمگانے کے لیے تو آئے ہیں. کیوں؟ دل جگمگاتا ہے کس سے جگمگاتا ہے؟ مسئلہ حل کر دیا. چاند سورج سے دل جگمگاتے نہیں, دل کو نور نبی کی ضیا چاہیے, دل کو نور نبی کی ضیا چاہیے. نور نبی کی ضیا یعنی کہ ایک باریک سی کرن بھی, ایک باریک سے باریک کرن بھی اگر نور نبی کی دل میں پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی اپنے وقت کا غوث ہو جائے گا, کوئی قطب ہو جائے گا, کوئی افغان ہو جائے گا, کوئی مخدوم ہو جائے گا, کوئی افراد ہو جائے گا, کوئی صادق ہو جائے گا, کوئی غوث الثقلین ہو جائے گا, کوئی خواجگان ہو جائے گا, کوئی ولایت اس مرتبے پر فائز ہو جائے گا کہ لوگ دنیا دیکھ کر اس کو رد کرے گی. یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے دلوں میں نور نبی کی ضیا پڑ چکی ہے, نور نبی کی ضیا پڑ چکی ہے. اللہ اکبر, اس لیے جگمگا رہے ہیں, جلنے والے جل رہے ہیں. اور وہ تو جگمگائے آج ان کے مرکز بھی جگمگا رہے ہیں, قبر بھی جگمگا رہی ہے. غوث کا آسانہ دیکھ لو, خواجہ کا آسانہ دیکھ لو, داتا کا آسانہ دیکھ لو, مخدوم کا آسانہ دیکھ لو, کبیر انصاری کا آسانہ دیکھ لو, سرکار ربانی کا آسانہ دیکھ لو, مفسر قرآن کا آسانہ دیکھ لو. زندہ آباد, زندہ آباد, اللہ یا رسول اللہ. سورج سے دل جگمگاتے نہیں, تم کھڑے رہو دھوپ میں کھڑے رہو, تمہارا جسم جگمگائے گا, جسم روشن ہوگا, دل کالا رہے گا, دل سیاہ رہے گا. ہم کیوں مناتے ہیں عید میلاد, کیوں مناتے ہیں؟ اس میں بھی لوگوں کو دو عیدیں ہیں, عید الاضحیٰ, عید الفطر. بس اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجمعہ عید المومنین, کہ جمعہ مومنوں کی عید کا دن ہے. سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی, اس لیے عید کا دن ہے. جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, وہ دن جب عید کا دن ہو سکتا ہے, جو آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہے, ان کی ولادت کا دن عیدوں کی عید ہے. اسی لیے ہم اس کو عیدوں کی عید کہتے ہیں. اسی کے صدقے میں تو عید الفطر ملی, اسی کے صدقے میں عید الاضحیٰ ملی, اسی کے صدقے میں جمعے جیسے عید کا دن ملا. سب کچھ اسی دن کے صدقے میں ملا ہے. تو پہلے دن سے کیوں؟ ابھی تو چاند دکھا ہے اور ذکر شروع ہو گیا, ذکر شروع ہو گیا. تم نے کی ہو تو جانا. شادی تو نکاح ہوتا ہے نا, قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں, قبول ایجاب و قبول پر دو گواہ, مسئلے کے اعتبار سے دو گواہ عادل ہو, شرعاً جو گواہ شریعت جن کو گواہ مانتی ہے ان کی گواہی شریعت تسلیم کرتی. دو گواہ, ایجاب و قبول, بس نکاح ہو گیا.
خطبے کے لیے اگر وہ صرف الحمدللہ کہہ دے تو بھی خطبہ ہو گیا مسئلے کے بعد سے. وہ تو قاضی صاحب سوچتے ہیں کہ اگر خالی الحمدللہ رب العالمین کہہ کے ختم کر دیا تو لوگ پیسے نہیں دیں گے. ویسے ہی جو ہے حال یہ ہے کہ میرج ہال شادی خانہ کتنے میں بک کیا؟ 3 لاکھ روپے میں. اے سی ہے نا حضرت, اے سی میرج ہال ہے, 3 لاکھ میں میرج ہال بک. کھانے میں سب ملا کے 2-2.5 لاکھ کا منیمم خرچہ ہو گیا. ڈیکوریشن میں 50,000 روپے. سوٹ کا کتنا لیا؟ سوٹ کتنا دیا؟ 50,000 روپے. لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, لیکن قاضی جی کو 1,000 روپے 2,000 روپے نذرانہ دینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اماموں کی قدر کرو, اہل علم کی قدر کرو, ورنہ علم والے تمہارے اور ہمارے درمیان سے ختم ہوتے جائیں گے. علم والے ختم ہوں گے, دین سمجھتا جائے گا, کیونکہ علم والوں سے ہی دین زندہ ہے. عالم ہی دین کو زندہ کیے ہوئے ہیں, وہی ہم کو شریعت کے مسائل بتاتے ہیں, وہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آج ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دینا چاہتے. ہم چندہ دینے کو تیار ہیں لیکن بچہ دینے کو تیار نہیں. کیوں؟ مولانا بچہ دے دیں گے تو اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ وہ مسجد میں 10,000 روپے کی امامت کرے گا اور سیکریٹری کے پیچھے پیچھے دم ملاتا پھرے گا. مقتدی جب پھر نماز پڑھیں گے تو کہیں گے پیچھے اس امام کے, اور نماز کے بعد امام صاحب کو پیچھے پیچھے گھمائیں گے. آپ نے تنخواہ ایسا کیوں کر دیا, آپ نے ویسا کیوں کر دیا, آپ نے یہ کیوں کر دیا, آپ نے وہ کیوں کر دیا. اس لیے آج قوم ہماری اپنے بچے کو عالم بنانے کو تیار نہیں ہے, اپنے قرآن بنانے کو تیار نہیں ہے. اگر آج ہم, میری بات یہ میرا ایک پیغام ہے پورے دنیا کے لیے, دعوت فکر دے رہا ہوں, اگر آج ہم اپنے مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ منیمم 1 لاکھ روپے فکس کر دیں تو بولیے ہم کو کتنے شاندار امام ملیں گے. سبحان اللہ. ہر مسلمان میں سے تیسرا مسلمان اس بات کی تمنا رکھے گا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنائیں. 1 لاکھ روپے اس کو امامت کے ملیں گے, اور جو انعام ملے گا, اور قیامت میں جو ہم لوگوں کو انعام ملے گا اس کو تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. بولیے بنائے کہ نہیں بنائے گا؟ اٹھاتا یہ بلبلا کہ صرف یاد خدا کریں گے, اٹھاتا یہ بلبلا کہ صرف یاد خدا کریں گے. مان خیال آیا ملی نہ روٹی تو کیا کریں گے, روٹی بھی تو ضروری ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسجد کے ائمہ اہل علم حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی سے کیوں ذکر ہو رہا ہے, آپ کو جشن منانا ہے, آپ کو پرافٹ پیس بی اپان ہم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے, 12 ربیع الاول کو کر لیجیے. یہ 1 تاریخ سے کیوں کر رہے ہیں, 1 تاریخ سے کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی شادی تو 2 منٹ کا کام ہے نا, میکسیمم 5 منٹ کا کام, کیوں اس کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے؟ کیوں؟ آج کیا ہے, آج ہلدی. اگر غیر شرعی کام نہیں ہو رہا ہے, ناچ گانا نہیں ہو رہا, بیہوشیاں نہیں ہو رہی, تو ہلدی میں کوئی پرابلم نہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا, ابھی تو میں آیا ہوں, آج پہلا دن ہے نا, سبحان اللہ, پورا ٹورنامنٹ کھیلنا ہے. سبحان اللہ, سال بھر کا کوٹا دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. ہر چیز کے لیے پوچھنا کہاں حدیث میں آیا ہے, کہاں حدیث میں آیا. بے وقوف, کیا قرآن حدیث میں ہر چیز میں ڈھونڈو گے, ہر چیز ڈھونڈو گے؟ بریانی کہاں آیا کھانا, بتا حدیث میں بتا. اگر قرآن حدیث سے ثابت کر دے بریانی تو میں 5 لاکھ کا انعام دوں گا. لفظ بریانی کہاں آیا, چائے کہاں, صبح سے شام تک پیتے رہے,
ٹگڑیں گے لے پی چائے کہاں آیا کیوں پی رہا بول ثبوت دے ہے کوئی پروف ہے چاؤمین کا کہاں سے آیا ہے پیزا کھلا رہا بچے کو پیزا اس کا ثبوت کہاں ہے قرآن ہے ٹی شرٹ پہن رہا ہے شرٹ پہن رہا ہے چیز سے پہن ارے کس کا پروف ڈھونڈو گے شریعت کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو کل شیء مبیح فی الاسلام الا ما حرم اللہ فی کتابہ ورسولہ فی سنتہ اور کہا کہ اسلام میں ہر چیز جائز ہے ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیز کے جس کو اللہ نے اپنی کتاب یا رسول اللہ نے اپنی سنت میں منع نہ کیا جس چیز کو اللہ رسول نے منع فرما دیا وہ ناجائز ہے باقی سب جائز ہے سب جائز ہے یہ فارمولہ اپنے ذہن میں رکھو تو جو کوئی تمہیں ٹوکے کہ شربت میں فاتحہ کائے کو دلاتے کہ کیوں نہ دلائے اس کا ثبوت دو کہاں منع ہے کہاں منع ہے اس کا ثبوت دو آبجیکشن تم کر رہے ہو آبجیکٹ تم کر رہے ہو تو تم اس کا پروف دو ہماری تو ہر چیز جائز ہے نا ہر چیز جائز ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو شادی میں ہلدی کیوں ہوتی پہلے سے آج کہاں جا رہا ہے بھائی بہت اچھے کپڑے پہن رہے آج تیل کی رسم ہے لیکن رسم و رواج کو کم کرو آقا فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے لیکن آج اس سے پلٹ دیا گیا ہے کہ نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کیا ہو رہا منگنا ہو رہا ہے ہمارے یوپی کی طرف منگنی ہوتی ہے یا منگنا ہوتا ہے ارے بھائی منگنا ہو رہا ہے کیا مانگو گے جائیں گے لڑکی والے کیا کھانا کھائیں گے کیوں تمہارے گھر میں کھانا نہیں ہے کیا انیسری لڑکی والے پر بوجھ مت بنو ٹھیک ہے جائز جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہو اگر خوشی سے وہ کھلا رہے ہیں تو کھاؤ اگر کوئی خوشی سے تم کو 10 مرتبہ بلا کے کھلائے 10 مرتبہ کھاؤ لیکن ڈیمانڈ مت کرو کمپلسری مت کرو نکاح کو آسان کرو لیکن آج جو ہوتا کیوں ہوتا ہے انہوں نے کہ کیا ہو رہا انہوں نے کہا شادی کی باتیں ہو رہی ہیں کیوں انہوں نے کہا چچی آئی نہیں لڑکی کے کپڑے دیکھے دلہن کے کپڑے لے کر آئے ارے شادی ہو رہی دلہن پہنے کی کیا مطلب ہے 200 بھی لڑکی کو چھیڑتا تھا کتنے دن باقی ہے یار کتنے دن باقی ہے آج تیل کی رسم آج ہلدی کی رسم آج کیا ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے آج وہ ہو رہا ہے ارے شادی کا تو وقت ابھی قریب دور ہے کیوں یہ پہلے سے تیاری ہو رہی ہے کہ اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے بچے سے محبت ہے اور اس دن کو اس کا یادگار بنانے کے لیے اس کی خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی خوشی اس کا تجسس اس کی لگن اور بڑھ جائے ہم ایک ربیع الاول سے آقا کا ذکر اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول آئے تو ہم پروانوں کی طرح عشق رسول میں جھومنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے ہم شروع کرتے ہیں صحابہ تو نہیں کرتے تھے صحابہ تو روز عید مناتے تھے صحابہ کا تو کام کیا تھا ان صحابہ کی خوش اخبار نگاہوں کو سلام ان صحابہ کی خوش اخبار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا ارے صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ صبح ہوتی تھی سرکار کا دیدار کر کے شام ہوتی تھی سرکار کا دیدار کر کے جب بات کرتے تھے سرکار کی بات کرتے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج جو ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں صحیح احادیث موجود ہے وہ ذکر رسول صحابہ نے اگر نہ کیا ہوتا رات دن سرکار کا ذکر تابعین تابعین نے نہ کیا ہوگا تو اتنی حدیثیں ہمارے پاس نہ ہوتی سرکار کی ایک ایک ادا کو محفوظ صحابہ نے کیا صحابہ سے منتقل ہو کے تابعین تک پہنچے انہوں نے محفوظ کیا تبھی تابعین نے محفوظ کیا ارے ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے ہم تو صبح سے شام
آندو بس ایک ہی فکر ہے، پیٹ آئے، کھانا 2 روٹی ہے لیکن کام میں لگے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیر و مرشد ہمارے کیا فرماتے ہیں کہ چاند سورج سے دل جگ مگاتے نہیں، چاند سورج سے دل جگ مگاتے نہیں، دل کو نور نبی کی ضیاء چاہیے، دل کو نور نبی کی ضیاء چاہیے، مجھ کو جینے کا یا رب مزہ چاہیے، دل کو درد دنیا غلام محمد کہے، مجھ کو دنیا غلام محمد کہے، ایسا کردار ایسی عطا چاہیے، ایسا کردار ایسی عطا چاہیے، مجھ کو جینے کا یا رب مزہ چاہیے، دل کو درد غم مصطفیٰ چاہیے، ان کے قدموں میں جا کر نکل جائے دم، ان کے قدموں میں جا کر نکل جائے دم، مجھ کو اللہ ایسی غزہ چاہیے، مجھ کو اللہ ایسی غزہ چاہیے، دل کو درد غم مصطفیٰ چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کے حال پر نازل فرمائے، کبھی آمین. اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت کرم. اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہم گناہگاروں کو نصیب فرمائے. ان کے فضل کے اولیاء کرام بالعموم اور خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سمدانی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہر جگہ ہماری آپ کی دستگیری فرمائے. اللہ اکبر. اس پرفتن دور میں، اس گناہ سے بھری ہوئی دنیا میں، جبکہ لوگوں کی اگر پوچھئے کہ آپ کو کیا چاہیے تو آدمی کہے گا ایک بنگلہ چاہیے، لگژری گاڑی چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، سونا چاندی چاہیے، سب یہی خواہش ہے نا. لیکن عاشق رسول کیا چاہتے ہیں؟ یہاں پر الحمدللہ جیسے کہ ہمارے مولانا الیاس خان صاحب قادری ربانی نے فرمایا کہ 20 سال، مجھے تو یاد نہیں تھا، انہوں نے یاد دلا دی کہ میں 20 سال پہلے آیا تھا، جوان تھا، بڑھا ہو گیا. 20 سال مجھے اور تقریباً 40 سال پیر مرشد نے یہاں بیان کیا ہے. اور ہمارے آیا حضور سیاح ایشیا اللہ رحمت و رضوان نے 7 سال تقریباً یہاں بیان کیا ہے. یہ نعمت اللہ ہم سے چھیننے نہ پائے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی تعریف ہے کہ ہم اور آپ، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہم کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ آپ سن رہے ہیں، تو نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اتنے بہت سارے لوگوں میں، اپنی اتنی مخلوق میں آپ کو پسند فرمایا کہ اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہماری آپ کی خود نصیبی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ، اپنے
اپنے محبوب کے ذکر کا ذمہ، ذکر کو بلند کرنے کا، ذکر کرنے کا ذمہ انسانوں کو نہیں دیا ہے، فرشتوں کو نہیں دیا، امتیوں کو نہیں دیا، اولیاء کو نہیں دیا، نبی اور رسولوں کو نہیں دیا، تو پھر کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ اللہ کے محبوب ہے نا، تو اللہ نے کہا محبوب تم ہمارے محبوب ہو تو تمہارے ذکر کو بلند بھی ہم کریں گے، ذکر آپ کا ہوگا بلند ہم کریں گے۔ ارے کیا شان ہے میرے آقا کی، ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ کیسا شان والا آقا ملا ہے، کیسی شان والا آقا ملا ہے کہ رب فرما رہا ہے بڑا فرمانے کا ذکر کہ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو یا میرے محبوب ہم بلند کریں گے، ہم بلند کریں گے۔ اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جس چیز کو رب بلند کرنا چاہے اللہ بلند کرنا چاہے، ملا منع کر رہا ہے، ایسا ملا نعوذ باللہ استغفر اللہ ہے، پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ تم برتھڈے مناتے ہو، بہو آتی ہے گھر میں، خوشیاں مناتے ہو، دعوت بھی کر رہے، مٹھائی بھی بانٹ رہے، ڈیکوریشن بھی کرا رہے ہیں، تو اس وقت نہیں دکھتا ہے شرک و بدعت، میلاد کے وقت آتا ہے تو شرک و بدعت نظر آنے لگتا ہے۔ ارے میلاد مصطفیٰ منانا یہ اسلاف کا طریقہ ہے، سبحان اللہ، بزرگان دین کے طریقہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اور آگے بڑھو صحابہ کا طریقہ ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی سنت ہے، اور آگے بڑھو، صرف صحابہ کی سنت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے، اور آگے بڑھو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت سنت الہی ہے، ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے روحوں کو جمع کیا، ساری روحوں کو جمع کیا، سارے انسانوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے سب لوگوں کو جمع کیا، اور ان سے فرمایا اللہ نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے عالم ارواح ہی میں سارے لوگوں سے وعدہ لے لیا، اب جو وعدے سے مکرے گا، وعدہ خلافی کرے گا تو اس کے لیے جہنم۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت یعنی فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے۔ گھر والے اس کو یہودی، نصرانی، عیسائی اور دوسرے مذہب کا بنا دیتے ہیں، لیکن ہر انسان فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلامی ہے۔ اس لیے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، کوئی 60 سال میں اسلام قبول کرتا ہے، کوئی 70 سال میں کرتا ہے، کوئی 80 سال میں کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ وعدہ لیا، یہ عام اجتماع تھا، عام اجتماع تھا۔ شاہ میں اللہ نے بس ایک بات کہی کہ میں تمہارا رب نہیں، سب نے کہا کیوں نہیں؟ آف کورس آپ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، سب نے تسلیم کر لیا، اجتماع ختم۔ لیکن جب کسی خاص کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو غیر ندو خیمے کو نہیں بلایا جاتا ہے، خاص لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، وی آئی پیز کا اجتماع ہوتا ہے، وی آئی پیز کو بلایا
انبیاء کا اجتماع، انبیاء کا اجتماع، وی آئی پی لوگوں کا اجتماع ہوا. انشاءاللہ اس موضوع پہ آگے اور تفصیل سے بیان کروں گا، ابھی تو اشارہ کر کے گزار رہا ہوں. اللہ نے ایک عام اجتماع کیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا نبی؟ ہم نے کہا بے شک کیوں نہیں. پھر ایک وی آئی پی کا خاص لوگوں کا اجتماع، یعنی ساری انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنے وقت کے نبی ہوگے، تم اپنے وقت کے رسول ہوگے، تم اپنے وقت کے صاحب کتاب ہوگے، تم اپنے وقت کے صاحب موسیٰ ہوگے، تم اپنے وقت کے صاحب شریعت ہوگے. تمہاری امتیں ہوں گی جو تمہارا کلمہ پڑھ رہی ہوں گی. کوئی کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، کوئی کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ ابراہیم نبی اللہ. اس طریقے سے تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا. تم صاحب شریعت ہوگے، تمہارے ماننے والے امتی ہوں گے. اور اسی درمیان اگر تمہارے درمیان میرا محبوب آ جائے. اب دیکھو میلاد بیان ہو رہا ہے. میلاد میں ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ آنا ہی تو بیان کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول صبح شادی کے وقت آمنہ خاتون کے گھر میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے. ہم آنا بیان کر رہے ہیں، رب بھیجنا بیان کر رہا ہے. ذاتے کی ہے، ذاتے کی ہے، وہ ذات رب کو بھی محبوب ہے. رب کے بندے ہم گناہگاروں کو بھی محبوب ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جو رب کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے. ہم ان کے خدا ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے در کے بھکاری ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو نور مجسم ہے، نبی اعظم ہے، دولت ہے، حبیب کبریا ہے، سیاہ نامکہ ہے، ان کی آنکھوں کے تارے ہیں، تشبیر ملت کی کھیول والے ہیں، جنت سب سے انوکھے صوفے کے راجے ہیں، بھائی حلیمت کے جگر پالے ہیں، سید سردار کل ہے، آقا سالار کل ہے، عامل اوصاف کل ہے، نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے ہیں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے پاپا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، بھائی ہمارے آقا ہیں، بھائی ہمارے مولا ہیں، بھائی پر ہماری جان قربان ہے. زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. رب ذکر کر رہا ہے. اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے یحییٰ علیہ السلام. اللہ سارے نبیوں اور رسولوں پر رحمتوں کی بارشیں فرمائے، اپنی رحمتوں اور سلامت کی بارشیں فرمائے. سب ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن آقا کی شان دیکھو. تم اپنے وقت کے نبی ہوگے، رسول ہوگے، سب کچھ ہوگے، صاحب کتاب ہوگے، صاحب موضوع ہوگے، تمہاری امت ہوگی، تمہاری شریعت ہوگی. لیکن اگر میرا مصطفیٰ تمہارے درمیان آ جائے تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ ان کو بغل میں بیٹھانا. وہی نبی پر آ کر رسول پر آ کر تو ایسا کرنا. تم پہلے آگے ہو، تم اپنے بغل میں کرسی لگا کے ان کو بھی بیٹھا دینا، اپنے ساتھ ساتھ رکھنا. لوگوں سے کہنا ان کا ادب کرو. یہ نبی آخر زمان ہے، یہ سب سے آخری نبی ہے. یہ بعد میں ان کی نبوت کا اعلان ہوگا، بنے تو سب سے پہلے ہے. بعد میں ہوگا، اپنے برابر رکھنا. کہہ سکتے تھے نا، منصب تو یہی ہے نا.
سب تو ایک ہی ہے. ابے کسی کو نہ سمجھو, رب کی منشا تو سمجھ لو. رات دن اللہ اللہ کرنے والوں تسبیح تسبیح پھراتے ہو اور پتہ نہیں کہ تسبیح پھراتے پھراتے پیچھے لے جاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب کیا ہے صحیح بات. اللہ اللہ کرتے ہو, اللہ کو تو اس کی بات کو تو سمجھو, اللہ کی بات کو تو سمجھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اگر رسولوں سے یہ کہا جاتا کہ اپنے برابر میں بیٹھانا, اپنے برابر میں سمجھنا, امت کو کہنا ان کی بھی عزت کرو, ان کا بھی احترام کرو, لیکن رب نے کیا کہا؟ ارے قرآن میں سارا ذکر ہے, قرآن سے بول رہا ہوں, قرآن میں سارا ذکر ہے کہ اگر تمہارے درمیان میرا مصطفیٰ آ جائے تو کیا کرنا؟ اے نبی ہے, رسول ہے, صاحب موضوع ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت, اے امتیوں والے نبیوں, تم میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر ان کے امتی بن جانا. اس لیے کہ تم نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے, میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور نگاہوں سے بھی کیا ہے. کتابوں سے پڑھا ہے اور یہاں پر صرف کتابوں سے نہیں پڑھا ہے, کتابوں سے بھی پڑھا ہے, نگاہوں سے بھی پیا ہے. ارے شیطان بھی تو عالم تھا, معمولی تھا, معمولی تھا, سبحان اللہ, معمولی تھا, ایسا ویسا نہیں تھا. ابے تم تو 4-6 کتابیں درس نظامیہ کا 8 سال کا کورس پڑھ کے فضیلت کی سند لے کے اپنے کو بہت بکرا سمجھتے ہو. شیخ الحدیث ہے, شیخ التفسیر ہے, ہم اتنے بڑے علوم کے استاد الاساتذہ ہیں, استادوں کے استاد. ماشاءاللہ, آپ یہ حضرت مولانا ہیں. اب یہ کب سے مولانا ہو گئے؟ یہ کب سے مولانا ہو گئے؟ مولانا تو اللہ, یہ مولا کب سے مولانا ہوا؟ اور ایسا مولا نعوذ باللہ, استغفر اللہ, اس کو کہہ رہا ہوں مولانا. ابھی مولانا تو اللہ. قرآن میں پڑھتے نہیں کیا؟ انت مولانا, انت مولانا. سورہ بقرہ کی آخری آیت, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. تو مولانا ہے, مسجد میں کہہ رہا ہے تو مولانا ہے, اور بیان
तारीफ के मुताबिक, तो ये शिर्क हो गया ना, हमारी तारीफ के मुताबिक नहीं हुआ, हमारी तारीफ के मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि देने वाला हम अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह के हुक्म से गौसे आज़म को भी मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह के हुक्म से अली शेर खुदा को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह के हुक्म से हाजिर रवाई करने वाला सरकार रब्बानी को भी मानते हैं। तो हम तो मुशरिक नहीं हुए, हम तो बच गए, तुम फंस गए, अपनी ही जान में फंस गए मुन्ना जी, रब्बानी से पाला पड़ा है, हुसैनी से पाला पड़ा है, किसी ने ऐसा ही नहीं कहा है कि अली का घर भी क्या कर रहे कि जिस घर का एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शब खुदा मालूम देता है। आप कहोगे मौलाना, मौलाना कहोगे, हैं? अच्छा ठीक है, इज्तिमा होगा, मैं आपसे मौलाना कहना बंद, हम इधर बनी ने ऐसी बात कही, आज से मौलाना कहना बंद, तो तुम्हारे हजरत जी जिंदा है? जिंदा थे कि मुर्दा है? जिंदा तो कहोगे, अगर जिंदा नहीं कहोगे तो उसकी बीवी तुम्हारी चप्पल मारेगी, तुम वैसी गंजे हो तुम्हारा सर फट जाएगा, हैं? जिंदा तो कहोगे, जिंदा कहोगे, किसको जिंदा कर? बंदे को जिंदा कर रहे हो, मस्जिद में तो अल्लाह को कह रहे थे, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह की वो जात है जो जिंदा है, अल्लाह भी जिंदा, अब तुम कह रहे हो कि ये मुल्ला भी जिंदा, फंस गए, बचने नहीं देंगे, इसीलिए कह रहे हैं आज ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज आजा जिक्र की महफिल में, आज आजा मीरात की महफिल में, आज खड़े होकर सलाम पढ़ने लग, आज आका से मोहब्बत करने लग, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान लिया। तुम तो इंसानों के उस्ताद हो, अबे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो फरिश्तों का उस्ताद था। वक्त ज्यादा हो गया, इंशाअल्लाह कल इसी के आगे बयान करूंगा, खड़े हो जाओ कौम की बात है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह
دلا دو تم پہ قربان جان و ایمان بگڑیاں سب کی بنا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ لائے جو ایمان تم پر کیوں نہ دے ہو جان تم پر مہربان رحمان تم پر خلق سب قربان تم پر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا قاسم بسم الله والصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العالمین مالک مولا تیرے اس عاجز گناہگار خطاکار بندے نے جو تیرا تیرے پیاروں کا ذکر کیا ہے مالک مولا میرے بیان کرنے میں جو کچھ بھی غلطی ہو کوتاہی ہو بے ادبی ہو اپنے کرم سے اپنے حبیب کی صدقے مسکور معاف فرما دے یا اللہ ہمارا بیان کرنا ہمارے بھائیوں کا سننا دونوں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جتنا ہم سنتے ہیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما آقا کی عظمت پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے پاس اعمال کا اثاثہ کچھ نہیں ہے صرف تیرے محبوب جو تو نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے اس محبوب کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ہم گناہگاروں کو قیامت کے دن ہمارے آقا بخشوائیں گے اور تو اپنے کرم سے اپنے محبوب کی خاطر ہم گناہگاروں کو بخشے دے گا مولا ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما ہمیں سجدوں کا شعور عطا فرما ہمیں نمازی بنا دے مالک مولا اطاعت شعار بنا دے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما العالمین جتنے لوگ یہاں پر جمع ہے مالک مولا ان سب کی حاضری کو اپنے کرم سے قبول فرما لے یا اللہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہو تو ہم سب کا شمار اپنے محبوب کے غلاموں میں کر لینا مولا غلامی رسول کا پٹا ہمارے گلوں میں پڑا رہے تو دنیا کی غلامی سے ہم بچ جائیں گے العالمین ہمارے رزقوں میں برکت عطا فرما ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما نور والے آقا کی آمد کا یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اس نور والے آقا کی آمد کے مہینے کے صدقے میں العالمین ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما رحمتوں کا نزول فرما جو بیمار ان کو شفائے کلی عطا فرما جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما دے جو ہماری اسلامی بیت شادی کے نئے ہوئے مولا ان کے لیے بہتر اور مناسب رشتے بھیج دے جو ہمارے نوجوان بھائی بے روزگار ہیں مولا ان کو روزگار عطا فرما دے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو شاندار کامیابی عطا فرما ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کی مغفرت فرما ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما جو زندہ ہے ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتے رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ تبارک تعالیٰ فی شأن حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون